السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اکرام، ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں محرم الحرام شریف کی نسبت سے شہادت امام حسین علیہ السلام کے ضمن میں تاریخ کرب و بلا کے ضمن میں تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے دوسرے ایپیسوڈ میں خلافت راشدہ کی مدت کا ذکر کیا تھا، جس میں خاص طور پر امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امیر المؤمنین سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام تک جو 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور حکومت رہا، ہم اس کے بارے میں آپ کے پیش خدمت کیے، یعنی کہ کس خلیفہ وقت کے زمانے میں کتنا وقت ان کی حکمرانی اور وہ کتنے برس تک، کتنے وقت تک، کتنے ٹائم پیریڈ تک خلافت پر متمکن رہے، تو اس کو بتلانے کا مقصد بھی ہم نے اس ویڈیو میں ظاہر کر دیا تھا۔ تو اب ہم اس وقت ایک ایسے عنوان کی طرف آ رہے ہیں جس میں مدلل احادیث شریفہ کے ذریعے سے بتلایا جائے گا، جس کو ذکر کرنے سے بہت سی بدعقیدگیوں کا صفایا ہوگا، اور جس کے دور حکومت کو حضور پاک علیہ السلام نے باضابطہ اوباش اور گمراہوں کا دور کہا، اس تعلق سے ہم کو باضابطہ جو ہے سو معلوم ہوگا کہ ہمیں اپنا عقیدہ، ہماری اپنی سوچ کس طریقے سے رکھنی چاہیے۔ یہ بیان آج کے بعد سے ان لوگوں کے لیے شرم کا باعث ہوگا جو لوگ اس بدبخت یزید کو یا تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا پھر جو ہے رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، یا اس شخص کو امیر المؤمنین کہتے ہیں جس کو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گمراہ شخص کہا، اوباش شخص کہا۔ اس کے تعلق سے جس کو گمراہ و اوباش کہا گیا ہے، اس کو ہم امیر یا جو ہے رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں ان کے لیے آج سے یہ شرم کا باعث ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا جو شہادت کا واقعہ ہے، معرکہ کربلا کا جو واقعہ ہے، یہ ایک اپنے آپ میں منفرد واقعہ ہے۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ ویسے تو مذہب اسلام میں بہت ساری جنگیں ہوئی کربلا سے پہلے، کربلا کے واقعے سے پہلے، کربلا کی جنگ سے پہلے بہت سی جنگیں اسلام میں ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک وہ جنگ ہے کربلا کی جنگ جس کے تعلق سے حضور نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ اس کی پیشن گوئی فرمائی۔ ان تمام پیشن گوئیوں کو ہم معجزانہ پیشن گوئی کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو یہ زمانہ تھا، جس زمانے میں جس وقت یہ معرکہ کربلا بپا ہوا، یہ سن 60 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، سن 60 ہجری کے وقت کا واقعہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ میں اپنے حضور، میرے آقا حضور سید شاہ محمد خواجہ پیر حسینی علیہ رحمت و رضوان کے شہادت نامے سے ان کے دلائل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ سیدنا مولا علی علیہ السلام جب میدان صفین کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ بیٹے کی جنگ اور بیٹے کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے، تو پہلے ان کے بابا کی پیشن گوئی پیش کروں گا، پھر نانا کی پیشن گوئی پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ سیدنا مولا علی المرتضی علیہ السلام جب جنگ صفین کے لیے میدان صفین کی طرف جا رہے تھے، تو جب میدان کربلا میں آپ پہنچے تو اس وقت ان تمام مقامات کی نشاندہی فرما دی تھی جہاں جہاں پر جو حضرات اہل بیت اطہار یا لشکر امام حسین کے افراد شہید ہونے والے تھے، ان تمام کی پیشن گوئی سیدنا مولا علی علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیشن گوئی سیدنا علی کی پیشن گوئی کے بعد میں اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز لوگوں میں سے ہیں جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام پر کیا ہوگا، اور سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی اور ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلیاں آئیں گی۔ حکومت کی باغ دوڑ ایسے غیر صالح
اوباش اور نو عمر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہیہ نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی. ان کے لیے اقتدار کو عیش و عشرت، شراب، کباب اور بدمعاشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دری استعمال کیا جائے گا اقتدار کو. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر یہ دعا کرتے رہتے تھے. اس دعا کو فتح الباری نے روایت کیا ہے اور اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من رعاسی ستین و امارت الصبیان. میں 60 ہجری کے اختتام اور 9 عمر لوگوں کی امارت سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری کے اختتام اور اوباش لوگوں کی حکمرانی سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. اے لوگو، اے غیور مسلمانوں، ذرا اپنے عقیدوں کو درست فرما لو، اپنے عقیدوں کو درست کرو کہ جلیل القدر برگزیدہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے ذلیل و خوار شخص کی حکمرانی سے. اور جب ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام ایسے اوباش اور ظالم حکمران کے خلاف جنگ کرتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، تو اس جنگ کو بادشاہت کی جنگ کہتے ہیں یا ہما قسم کے فتنے انگیزی پیدا کرتے ہیں آپ لوگ. میرے عزیز دوستو، سن 60 ہجری کے اختتام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اوباش 9 عمر لوگوں کی امارت سے پناہ مانگتے تھے. ایک اور روایت میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر بازار میں اس دعا کو کرتے رہتے تھے. اللہم لا قدرکنی سنتا سنتی ستینی ولا امارت الصبیان. اے اللہ، میں 60 ہجری کے اور بچوں کی امارت کے زمانے سے پناہ مانگتا ہوں، اس زمانے کو میں نہ پاؤں. اس روایت کو بھی فتح الباری میں روایت کیا گیا ہے. ان کا مدعا یہ تھا، ان کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ یہ خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہو جائیں گے. سلطنت اور حکومت پر کیسے لوگ قابض ہوں گے؟ اوباش قسم کے، یعنی کہ بدمعاش قسم کے لوگ سلطنت پر قابض ہو جائیں گے جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. ایسے اوباش لڑکوں کے بارے میں حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. حدیث شریف میں آپ کے پیچھے خدمت کرتا ہوں. حدیث شریف میں، یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں 2 مقامات پر آئی ہے اور مستدرک الحاکم میں، معجم الصغیر للطبرانی میں اور مسند الطیالسی میں اس حدیث شریف کو روایت کیا گیا ہے. اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی. اس امت کی ہلاکت اوباش قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی. اور ایک حدیث شریف میں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں، اس کو المستدرک الحاکم مسند الفردوس نے روایت کیا ہے. میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی. ایک اور حدیث جس کو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اپنی مسند شریف میں لایا ہے، بے شک میری امت میں جھگڑا اوباش و بے وقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں برپا ہوگا. تو میرے عزیز دوستو، اس مسند امام احمد بن حنبل اور تاریخ کبیر میں اس کو روایت کیا گیا ہے. ایک اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کی ہلاکت یا اس کا فساد قریش کے بے وقوف اور اوباش حکمرانوں کے ہاتھوں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی بربادی ہے. اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے جو سن 60 ہجری کے اختتام کے قریب آ چکی ہے. امانت کو مال غنیمت کیا سمجھا جائے گا؟ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، اور گواہی شخصی جان پہچان کی بنیاد پر ہوگی. گواہی شخصی جان پہچان کی بنیاد پر ہوگی اور فیصلہ ذاتی خواہشات کی بنا پر ہوگا. یہ کن کے الفاظ ہیں؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں جس میں یہ اس زمانے کی خوبیاں بیان کی گئیں
یزید کے زمانے کی خوبیاں بیان کی گئی، جس میں مال غنیمت کو جس میں امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا، شخصی جان پہچان کی بنیاد پہ گواہی ہوگی اور فیصلہ اپنی خواہش کے مطابق ہوگا۔ تو پھر کتاب اللہ سے جو فیصلے ہوتے آئے وہ کہاں گئے؟ جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مطابق فیصلے ہوتے تھے وہ کہاں گئے؟ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے ان بدمعاش، ان بے وقوف لوگوں کی حکمرانی سے امت مسلمہ کی نجات کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف آگے بڑھے اور جہاد کے لیے آگے بڑھے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جنگ انصاف کے لیے تھی، حق و باطل کی جنگ تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، ام المؤمنین ہے، روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جگر گوشہ حسین ابن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث شریف کو معجم الکبیر طبرانی میں روایت کیا گیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ آخری چند 3 احادیث میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے دلائل میں مزید اضافہ ہوگا۔ معجم الکبیر طبرانی ام سلمہ کی روایت ہم نے پیش کی، جس میں یہی روایت تاریخ بغداد میں بھی ہے اور بحقی میں بھی اس کی روایت ہے۔ یہی روایت مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ مسند الفردوس میں بھی روایت کی گئی ہے، جس میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے جگر گوشہ امام حسین علیہ السلام کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا، جبکہ ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، کس کے حکم سے چڑھائی کی گئی؟ کس کے حکم سے یہ سارا معرکہ بپا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا؟ کس وقت چھوڑا؟ کس قدر ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے؟ اب تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ کربلا کے میدان میں کتنے ستم ہوئے، کتنا آپ کو ستایا گیا، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل بیت کو ستایا گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہر اس شخص کو ستایا گیا، ہر اس شخص کو تکلیف پہنچائی گئی جس نے امام حسین علیہ السلام کے حق میں محبت کو اپنی دل میں جگہ دی، امام حسین کو حق پر جانا، ان ہر ایک شخص کو تکلیف پہنچائی گئی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کے آگے کی ویڈیو میں، یعنی کہ ایپیسوڈ 4 میں ہم آپ کے سامنے اس کے آگے کے واقعات کو پیش کریں گے، وہ بھی مدلل ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، سن 60 ہجری کے جو حکمران تھے وہ یزید ابن معاویہ، یہ شخص اس وقت کا حکمران تھا جو کہ بے انتہا ذلیل اور بے وقعت شخص تھا، اس کی کوئی اہمیت مذہب اسلام میں نہیں ہے، وہ انتہائی ذلیل و خوار شخص ہے اور اس کے چاہنے والے یا اس کی طرفداری کرنے والے بھی اسی کے مطابق ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، خاص طور پر مدلل احادیث کے ساتھ میں نے ان تمام باتوں کو رکھا ہے، جس میں اس دور حکومت سے صحابہ کرام نے، بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پناہ مانگی، تو ہمیں بھی اس دور سے پناہ مانگنا تھا، لیکن وہ دور اب گزر چکا۔ لیکن اس طرح سے ہم کو بھی آج بہت سے سبق حاصل ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ان سبق سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کے عقائد کو درست کریں تاکہ آپ اپنی زندگی میں بہتر ہوں، آپ کی آخرت بہتر ہو اور آپ اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ پیش ہو۔ یہی زاد راہ آخرت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، خاص طور پر اس قادریس آفیشیل چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ جو حضرات سبسکرائب کر چکے ہیں وہ دوسروں کو اس بات کی ترغیب دیں تاکہ یہ پیغام اہل بیت کا پیغام ہر کسی کے گھر تک پہنچے۔ ہمارا یہی مقصد ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوست احباب سب میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔